اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفهم سلیمان فهمنا اللهم اخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آمین۔ دورہ اصول القراءات العشر الصغریٰ میں ہمارا آج باب الادغام الکبیر کا سبق نمبر 2 ہے، اور پچھلا سبق جو ہے اس میں ہم نے مثلین کا بیان مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم متقاربین کے بیان سے شروع کریں گے۔ چلیں، متقاربین کے بیان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام سوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ بھی ہوتا ہے اور فی کلمتین بھی۔ یعنی ایک کلمہ میں بھی ہوتا ہے اور 2 کلموں میں بھی ہوتا ہے۔ ادغام کبیر متقاربین سوسی کے لیے فی کلمہ صرف قاف کا کاف میں ہوتا ہے، موٹے والے قاف کا کاف میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کاف کے علاوہ کسی حرف میں ادغام نہیں ہوتا، اور قاف کے علاوہ الف با تا ثا جیم ہا جتنے بھی حروف تہجی ہیں وہ بھی کسی بھی طور پر مدغم نہیں ہے۔ صرف ایک ہی مدغم ہے قاف، اور اس کا ادغام ہوا ہے کاف میں بس۔ اور یہ ادغام جو ہے قاف کا کاف میں یہ بھی مشروط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو مدغم قاف ہے ہیوی بن، اس کے ماقبل متحرک حرف ہونا چاہیے، اور جو مدغم ہے کاف باریک والا مدغم فی، اس کے بعد میم جمع ہونی چاہیے۔ تو ادغام کبیر متقاربین للسوسی صرف قاف کا کاف میں ہوتا ہے، اور وہ بھی مشروط ہے۔ شرط یہ ہے کہ مدغم قاف ہیوی بن جو ہے اس کے ماقبل متحرک حرف ہو اور ما بعد میم جمع ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی ٹوٹ جائے تو ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ قاف کا بھی کاف میں نہیں ہوتا۔ ریپیٹ کر دوں؟ چلیں ریپیٹ کر دیتے ہوں۔ اس کو ایسے لکھیں کہ متقاربین کی ہیڈنگ دیں، متقاربین کے نیچے لکھیں فی کلمہ، ٹھیک ہے؟ پھر لکھیں حرف، کس حرف کا کس حرف میں ہوتا ہے، تو اس کے نیچے لکھیں قاف کا کاف میں، ٹھیک ہے؟ پھر شرط کی ہیڈنگ دیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مدغم قاف کا ماقبل متحرک، اور نمبر 2 مدغم فی کاف کا ما بعد میم جمع، ٹھیک ہے؟ پھر نیچے لکھے تنبیہ کہ دونوں میں سے اگر ایک بھی شرط ٹوٹ جائے، مدغم کے ماقبل قاف متحرک نہ ہو یا مدغم فی کے ماقبل میم جمع نہ ہو، تو پھر ادغام کبیر متقاربین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پھر نہیں ہوتا۔ دونوں شرطیں بیک وقت پائے جانا ضروری ہے۔ اور اس میں ایکسیپشن ہے ایک کلمہ کا، طلقکن۔ اس کلمہ میں اب دیکھیں مدغم سے پہلے متحرک حرف تو ہے،
لیکن مدغم فی کے بعد میم جمع نہیں ہے بلکہ نون ہے، لیکن پھر بھی اس کلمہ میں ادغام بھی ہوگا اور اظہار بھی ہوگا۔ اس میں دو وجہ ہیں۔ تو یہاں تک ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کا بیان مکمل ہوا۔ آپ کو سمجھ آ گئی اور میری آواز ٹھیک ہے؟ ہاں جی بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے لکھ لیا ہے سب نے؟ چلے شاباش، بارک اللہ فیکم، آپ اچھے بچے ہیں، میں اس لیے لکھ لیا ہے۔ چلے اب آگے آ جائیں۔ ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین، دو کلموں میں۔ اگر دو متقارب دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو امام سوسی کے لیے ادغام ہوتا ہے۔ امام سوسی کے لیے 16 متقارب حرف ہیں، 16 جو ہے وہ مدغم ہے، 16 حروف مدغم ہے، اور ہر حرف کے مدغم فی حروف الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، 16 مدغم ہے متقاربین کے، 16 مدغم ہے امام سوسی کے لیے۔ ٹھیک ہے، 28 حروف تہجی میں سے متقاربین 16 حروف تہجی میں سے ہوتا ہے، 16 حروف مدغم ہے۔ یہ 16 حروف کن کے اندر مدغم ہوتے ہیں، ان کے مدغم فی کیا ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہمیں ڈسکس کرنے پڑیں گے، وہ مختلف ہیں۔ تو امام سوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے متقاربین فی کلمتین کے 16 مدغم حروف ہیں۔ اور اس کو یاد کرنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ شعر یاد کر لیں، شفا لم تذق نفسا بہا دوازن سوا کان ذا حسن سآ منہ قد جلا۔ اگر یہ شعر نہیں یاد ہوتا تو چلیں حروف لکھ لیں۔ اس شعر کا ہر حرف جو ہے پہلا وہ مدغم ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ دیتی ہوں شعر آپ کو۔ شفا لم تذق نفسا، آپ شعر کے انداز میں لکھے گا، ٹھیک ہے، اس طرح نہ لکھے گا۔ بہا رم دوازن، بہا رم دوازن، یہ ایک مصرع ہے۔ شفا لم تذق نفسا بہا رم دوازن، لکھ لیں، پھر میں دوسرا مصرع لکھوں۔ شفا لم تذق نفسا بہا رم دوازن سوا ساسے سوا کان ذا حسن سآ منہ قد جلا، سآ منہ قد جلا۔ تو شفا کی شین، لم کلام، تذق کی تا، نفسن کا نون، بہا کی با، رم کی را، دوا کی دال، غنن کا غاد، سوا کی سا، کان کا کاف، ذا کا ذال، حسن کی حا، سآ کا سین، منہ کا میم، قد کی قاف اور جلا کا جیم۔ یہ 16 جو ہیں یہ مدغم ہیں۔ ٹھیک ہے، ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین میں سوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے 16 مدغم حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو یہ بات پہلے سمجھا دی ہے کہ ان کے مدغم فی مختلف ہیں، وہ اب ہم باری باری جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس شفا کی شین، جو شین ہے یہ صرف اور صرف سین میں مدغم ہے۔ ٹھیک ہے، شین کا صرف اور صرف سین میں ادغام ہوا ہے، اور اس کی بھی قرآن میں صرف ایک مثال ہے، ایک کلمہ میں ادغام ہے، ذی العرش سبیلا، الی ذی العرش سبیلا، ذی العرش
ذِلْعَ سبیلا۔ اس کے علاوہ اس کی قرآن میں کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 42 شین کا صرف سین میں ادغام ہوا ہے، اور وہ بھی بالعموم نہیں، ایک ہی مثال ہے، ذی العرش سبیلا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس لام، شفا لم، لام، جو لام ہے یہ را میں، لام کا مدغم فی حرف را ہے، ٹھیک ہے، لام جو ہے اس کا مدغم فی حرف را ہے، جیسے کمثل ریح، ٹھیک ہے، کمثل ریح، قد جعل ربک، قد جعل ربک، فاو ربی، لام را میں مدغم ہے، ٹھیک ہے، اور جو را ہے وہ لام میں مدغم ہے، لام را میں اور را لام میں، جیسے سیغفر لنا، اطہر لکم۔ تو ابھی ہم نے شین پڑھا، شین کا صرف سین میں ادغام ہوتا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی کلمہ ہے، ذی العرش سبیلا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ دوسرا اور تیسرا مدغم لام اور را ہے، لام کا مدغم فی را ہے اور را کا مدغم فی لام ہے۔ اب لام کا مدغم فی را ہے اور را کا مدغم فی لام ہے، ٹھیک ہے، لیکن لام کا را میں اور را کا لام میں، یہ دونوں ادغام جو ہوں گے یہ مشروط ہیں، اگر شرط پائی جائے گی تو لام کا را میں ادغام ہوگا اور را کا لام میں ادغام ہوگا، اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو لام کا را میں نہیں ہوگا، را کا لام میں نہیں ہوگا، دونوں کی شرط سیم ہے، ٹھیک ہے، لام کا را میں ادغام ہوتا ہے اور را کا لام میں ادغام ہوتا ہے، اور لام کا ادغام را میں اور را کا ادغام لام میں مشروط ہے، اگر شرط پائی جائے گی تو لام کا را میں ادغام ہوگا یا پھر را کا لام میں ہوگا، اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر ان کا آپس میں ادغام نہیں ہوگا، اور دونوں کی جو شرط ہے وہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ شرط کیا ہے کہ لام یا را جو بھی مدغم ہو، مدغم مفتوح ما قبل ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے، مدغم مفتوح ما قبل ساکن نہ ہو، اگر مدغم مفتوح ما قبل ساکن ہوا تو پھر ادغام نہیں ہوگا، جیسے دیکھیں ان الابرار لفی نعیم، اب یہ را ہے، را کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، را کے لام میں ادغام ہونا چاہیے، لیکن مدغم مفتوح ہے اور اس کے ما قبل ساکن ہے، تو اگر مدغم مفتوح ما قبل ساکن ہوا تو نہ لام کا را میں ادغام ہوگا اور نہ ہی را کا لام میں ادغام ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں فَيَقُولَ رَبِّ، فَيَقُولَ رَبِّ، اب لام کا را میں ادغام ہونا چاہیے ہے، لیکن مدغم کیا ہے، مفتوح ہے اور اس کے ما قبل ساکن ہے، تو ادغام نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک ہم نے 3 مدغم پڑھ لیے ہیں، شین کا سین میں ادغام ہوگا، اور وہ بھی ہر جگہ میں ایک ہی کلمہ ہے، ذی العرش سبیلا، لام کا را میں ہوگا، را کا لام میں ہوگا،
لیکن وہ شرط کے ساتھ ہوگا، اگر شرط پائی جائے گی تو ادغام ہوگا، اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو ادغام نہیں ہوگا۔ اور شرط کیا ہے کہ لام ہو یا را، مدغم جو بھی حرف ہو، مدغم مفتوح نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ماقبل ساکن نہ ہو، مدغم مفتوح ماقبل ساکن نہ ہو۔ اگر مدغم مفتوح ماقبل ساکن ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا، سوا قولا، سوائے قولا کے، سوائے قولا کے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھ لیں، مستثنیٰ کیا ہے؟ قولا، قولا کلمہ مستثنیٰ ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ایسے کہہ رہا ہے، سوائے کلمہ قولا کے۔ اب قولا میں کیا ہے؟ مدغم مفتوح ہے اور مدغم مفتوح کے ماقبل ساکن بھی ہے، لیکن قولا کا ادغام پھر بھی ہو جائے گا، قال ربی، قال ربی، تو لام کا را میں ادغام ہوتا ہے، را کا لام میں ہوتا ہے، اور یہ مشروط ہے، شرط یہ ہے کہ مدغم مفتوح ماقبل ساکن نہ ہو، سوا قولا، سوائے قولا کے۔ قولا میں مدغم مفتوح ماقبل ساکن ہے لیکن پھر بھی ادغام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا مدغم ہے، شفا لم تذق نفسا بہا رمدوا، تو لم، لام اور را کا اکٹھا تھا تو اکٹھا بیان کرتی ہے، اب ہے تا، شفا لم تذق، تا، تا کی جو ہے مدغم فی حروف 10 ہیں، تا کا 10 حروف میں ادغام ہوتا ہے، اور وہ حروف ہے طا، سین، ذال، شین، ضاد، سا، ز، صاد، ظا اور جیم، 10 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تا کا طا میں ادغام ہوا ہے، جیسے الملائکۃ الطیبین۔ تا کا سین میں ادغام ہوا ہے، جیسے بالساعة السعیرا۔ ذال میں ادغام ہے، والذاریات ذروا۔ شین میں ادغام ہے، بأربع الشہداء۔ ضاد میں ادغام ہے، والعادیات ضبحا۔ تا کا سا میں ادغام ہے، والنبوۃ ثم۔ تا کا زا میں ہے، إلی الجنة زمرا۔ تا کا صاد میں ہے، فالمغیرات صبحا۔ تا کا ظا میں ہے، الملائکۃ ظالمین۔ تا کا جیم میں ہے، مئۃ جلدہ۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ نے مثالیں لکھی ہیں یا نہیں، کیا آپ نے مثالیں لکھی ہیں؟ ویسے آپ کو یہ بہت ساری کتابوں سے مل جائے گا نا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ استاد بھی خود ہوں اور مصنف بھی خود ہوں، اپنے نوٹس خود لکھا کریں۔ ہاں جی، خدیجہ نے لکھی ہیں مثالیں، باقی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، باقی لوگوں نے کیوں نہیں لکھی؟ اوکے، ادغام کر کے بولنے سے مس ہو جاتے، چلیں اظہار کر کے بولوں گی تو پھر آپ ادغام اس کو کر لیجیے گا۔ دوبارہ بول دیتی ہوں، لکھ لیں مہوش۔ تا کا طا میں اب میں اگر اس کو بولوں گی، چل میں ایسا کرتی ہوں، آپ کے لیے لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے لکھ لیتی ہوں۔ طیبین، الملائکۃ طیبین۔ پھر ہے تا کا سین میں، بالساعة السعیرہ۔ اگر اعراب کی ضرورت ہوگی تو پھر بتا دیجیے گا، میں اعراب بھی لگا دوں گی۔ پھر تا کا ذال میں ہے، والذاریات ذروا۔
ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں شاید کوئی بچہ سوچ رہا ہو کہ لمبی تا کا ادغام ہو رہا ہے کہ گول تا کا ادغام ہو رہا ہے. کیا یہ بچہ کوئی سوچ رہا ہے؟ چلیں اس سوال کا میں جواب دوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ڈسکشن کے بعد. پھر شین کا میں ادغام ہوا ہے بِأَرْبَعَ شُهَدَاءَ. پھر تا کا غود میں ہوا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. کچھ لوگ جزریہ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں باب پڑھیں گے تائے تانیث کا. پھر وَالنُّبُوَّةِ وَالثُّمَّ. پھر إِلَى الْجَنَّةِ الزُّمَرَاء. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. الملائکہ الظالمین. اب آپ نے نا نیکسٹ ساتھ کے ساتھ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ رہے نا اور ہمارا کام بھی لمبا نہ ہو. پھر ہے مئت جلدہ. چلیں 10 مدغم فی حروف ہیں تاکہ، اور یہ ہاں شاباش، یہ 10 مدغم فی مکمل ہو گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ تا کی ان 10 حروف میں مدغم ہونے کی شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جو یہ تا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تا ہے یہ تائے مخاطب کی ضمیر نہیں ہونی چاہیے. جیسے دخلت جنتک، تو اس میں ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو تا ہے جو مدغم ہے وہ تائے مخاطب کی ضمیر نہیں ہونی چاہیے. پھر ہے ہمارے پاس اگلا مدغم حرف نون. نون، نون کا 2 حروف میں ادغام ہوا ہے را میں اور لام میں. ٹھیک ہے، جیسے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ. اور نون کا لام میں بھی ادغام ہوا ہے، جیسے نُومِلَّكَ لَن نُومِلَّكَ. نون کا را میں ادغام ہوا ہے اور لام میں ادغام ہوا ہے، اور یہ بھی مشروط ہے، اور یہ بھی ادغام نون کا را میں اور نون کا لام میں ادغام مشروط ہے. علی اثر تحریک، نون جو ہے وہ حرکت کے اثر پر ہونا چاہیے، یعنی نون کے ماقبل متحرک حرف ہونا چاہیے. اگر نون کے ماقبل متحرک حرف ہوگا تو نون کا را اور لام میں ادغام ہوگا، اور اگر ساکن حرف ہو نون کے ماقبل تو پھر نون کا را اور لام میں ادغام نہیں ہوگا. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، نون کا را اور لام 2 حروف میں ادغام ہوا ہے، اور یہ بھی ادغام مشروط ہے. شرط یہ ہے کہ نون کے ماقبل متحرک حرف ہونا چاہیے. اگر نون کے ماقبل متحرک حرف نہ ہو، ساکن حرف ہو، تو پھر نون کا لام یا را میں ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں
لفظ ہے ہمارے پاس، زوم کہاں چلی گئی ہے، یہ رہی، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس حرف ہے یخافون ربہم، ٹھیک ہے، یخافون ربہم. اب اس میں نون مدغم حرف ہے اور نون کے بعد مدغم فی را بھی ہے، لیکن نون کے ما قبل ساکن حرف آ رہا ہے تو نون کا را میں ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سوا نحنو، سوائے نحنو کے، نحنو جو ہے اس کے ما قبل ساکن حرف ہے نون کے ما قبل، لیکن پھر بھی ادغام ہو جائے گا. تو یہاں تک ہم نے جو ہے 16 میں سے 5 مدغم اور ہر ایک کے مدغم فی حروف کو ڈسکس کر لیا ہے. ہم ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ چیز میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے، بچے خود سے ادغام اور اظہار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھتے ایک دم سے پوچھتے ہیں باجی یہاں پہ ادغام ہوگا، یہاں پہ ادغام ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، حالانکہ تیاری بھی کی ہوتی ہے، دیکھ کے نشان بھی لگائے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سوال پوچھتے ہیں. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ادغام کبیر متقاربین کے باب میں اگر کسی حرف کا کسی حرف میں ادغام ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے، اور اگر کسی حرف کا کسی حرف میں ادغام نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا. تو شین پہلا مدغم حرف ہے، اس کا صرف سین میں ہی ادغام ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک ہی کلمہ میں ادغام ہے، الا ذی العرش سبیلا، ذی العرش سبیلا. یہ ایک ہی کلمہ ہے شین کا سین میں ادغام کا. پھر ہم نے پڑھا لام کا را میں اور را کا لام میں ادغام ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لام یا را مفتوح ما قبل ساکن نہیں ہونے چاہیے. اگر لام یا را مفتوح ما قبل ساکن ہو تو ادغام نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے. البتہ کلمہ قال، اس میں مدغم لام کے ما قبل ساکن ہے، قاعدے کے مطابق یہاں اظہار ہونا چاہیے تھا، لیکن خلاف قاعدہ اس میں ادغام ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھی تا، تا 10 حروف میں مدغم ہے، اور شرط یہ ہے کہ جو تا مدغم ہے وہ تائے مخاطب نہیں ہونی چاہیے. پھر 5واں مدغم پڑھا نون، نون لام میں اور را میں مدغم ہے، اور شرط یہ ہے کہ نون کے ما قبل حرف متحرک ہونا چاہیے. اگر نون کے ما قبل والا حرف متحرک نہیں ساکن ہو تو ادغام کی بجائے اظہار ہوگا، سوائے کلمہ نحنو کے. نحنو کے ما قبل مدغم نون کے ما قبل ساکن حرف ہے، لیکن پھر بھی نون کا لام یا را میں ادغام ہو جائے گا، جیسے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے 5 مدغم اور ان کے مدغم فی پڑھ لیے ہیں. کیا آپ کو کلیئر ہے؟ ہم آگے چلیں. چلیں، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اب میں نے جب پیپر لینے ہیں نا تو میں نے اس میں سے بڑے سوال دینے ہیں، مثالیں دے کے پوچھنا ہے ادغام ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کیوں ہوگا، کیا شرط ہے، کیوں نہیں ہوگا، کیا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دال، شفا لم تذق نفسا بہار دوا. چلیے دال آ گئی ہے. دال جو ہے، دال بھی 10 حروف میں مدغم ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی مثالیں لکھ لیں. پہلا حرف ہے تا، اور مثال ہے اس کی المساجد تلک. ٹھیک ہے، المساجد تلک. پتہ نہیں شاید اسکرین صاف کرنے والے ہوں گے.
دوسرا حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے ہاں جی سین ہی، عدد السنین۔ اب آپ نے نا اس میں اس کے مدغم فی حروف میں اور تا کے مدغم فی حروف میں مجھے بتانا ہے کہ کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو زیادہ تر حروف سیم نظر آئیں گے، جو فرق ہوا نا وہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ چلیں، اس کے بعد ہے زال، بعد ذالک، دال زال میں مدغم ہے، بعد ذالک۔ پھر شین ہے شہ شاہد، پھر غاد ہے بعد ضراء، پھر ہمارے پاس سا ہے یرید ثواب، پھر ہمارے پاس زا ہے زا ترید زینت ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارے پاس صاد ہے نفقس صواع الملک، صواع الملک۔ پھر ہمارے پاس ہے بھائی ضا من بعد ظلمہ، پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے شاید 9 بن رہے ہیں، میں نے آپ کو 10 کا ہے، کاؤنٹ کرتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد جیم ہے داود جالوت وقتل داود جالوت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ صرف ایک فرق ہے، کون سا فرق ہے بتائیں شاباش؟ غا کا فرق ہے، اس میں بھی غا تھی اس میں بھی تھی، پہلا جو پہلے والا ہے نا تا، ہاں جی تا کا تا میں ہوتا تھا اور دال کا تا میں، ٹھیک ہے؟ تا اور تا کا فرق ہے، باقی دونوں کے مدغم فی حروف سیم ٹو سیم ہے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس دال بھی ہو گیا۔ اب جو دال ہے، دال کی بھی سیم شرط ہے لام اور را والی کہ مدغم مفتوح ماقبل ساکن نہ ہو، مدغم مفتوح ماقبل ساکن نہ ہو، جیسے داود زبورا، داود زبورا، اب کوئی پڑھے داود زبورا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دال جو ہے وہ ہمارے پاس مفتوح ہے، مدغم مفتوح ہے، اس کے ما قبل مدہ کا واو ساکن ہے، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک جو ہے ہم نے چھٹا مدغم پڑھ لیا ہے جو کہ دال ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ جو دال ہے وہ 10 حروف میں مدغم ہوتی ہے، اور 10 کے 10 حروف کی مثالیں پڑھ لیں، اور شرط یہ ہے کہ دال مفتوح ما قبل ساکن نہیں ہونا چاہیے، اگر دال مفتوح ما قبل ساکن ہوا تو ادغام نہیں ہوگا۔ اب آپ شرطوں کو ذرا یاد کر لیں، دیکھیں لام کا را میں اور را کا لام میں اور دال کا اپنے مدغم فی حروف ہونے میں ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ مدغم مفتوح ما قبل ساکن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور تا کی شرط تو آپ کو یاد رہے گی، وہ تو آسان ہے، تائے مخاطب نہ ہو، اور شین کا سین میں ادغام ہوا ہے ذلال سبیلا، وہ بھی یاد رہے گا۔ تو رہ گیا نون، نون کی شرط یہ ہے اعلیٰ اسری تحریک، نون جو ہے وہ حرکت کے اثر پر ہو، نون کا ما قبل متحرک ہو۔ تو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، شرطیں آپ کو یاد رہنی چاہیے ہیں، یہ ضروری ہیں۔ شین کا سین میں صرف ایک ہی کلمہ میں ادغام ہے، لام را اور دال اپنے مدغم فی حروف میں تب مدغم ہوتے ہیں جب مدغم مفتوح ما قبل ساکن نہ ہو، اور تا کے ادغام کی شرط یہ ہے کہ تائے مخاطب نہ ہو
اور نون کے ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون کے ماقبل متحرک حرف ہونا چاہیے، اگر ساکن حرف ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔ اب ہم نے یہ کہا کہ دال میں اگر دال مفتوح ماقبل ساکن ہو تو ادغام نہیں ہوگا، لیکن دو کلمے ایسے ہیں جن میں دال مفتوح ماقبل ساکن ہوتا ہے لیکن پھر بھی ادغام ہو جاتا ہے۔ وہ دو کلمے ہیں کا تزیغ، ٹھیک ہے، کا تزیغ، ایک یہ کلمہ اور ایک کلمہ ہے بعد توکید ہے، یہ زبر یہاں پہ آنی ہے، بعد توکید ہے، ٹھیک ہے۔ تو لام کا استثناء قال تھا، نون کا استثناء نحن تھا، اور دال کے دو استثناء ہے کا تزیغ اور بعد توکید ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک 6 ہم نے مدغم پڑھ لیے ہیں اور ہر ایک کے مدغم فی حروف بھی پڑھ لیے ہیں۔ 7واں مدغم ہے ہمارے پاس با، ٹھیک ہے، با کا صرف میم میں ہی ادغام ہوتا ہے اور اس کی بھی قرآن میں بس ایک مثال ہے، یعظم من یشاء، یعظم من یشاء، با کا صرف ایک ہی حرف میں ادغام ہوتا ہے اور وہ حرف ہے میم، اور اس کی بھی قرآن میں ایک ہی مثال ہے، یعظم من یشاء۔ ایک ہم نے پڑھا ذی السبیلا، شین کے سین میں ادغام کی ایک ہی مثال ہے۔ اب ہم نے با پڑھ لیا، با کے میم میں ادغام کی قرآن میں صرف ایک ہی مثال ہے، یعظم من یشاء۔ تو یہاں تک ہمارے 7 مدغم مکمل ہو گئے۔ 8واں مدغم ہے ہمارے پاس غاد، غاد کا صرف شین میں ہی ادغام ہوتا ہے اور اس کی بھی قرآن میں صرف ایک ہی مثال ہے، لباع شانہم، پتہ نہیں شانہم میں اب مجھے بھول گئے ابدال ہے یا مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، غاد کا شین میں، اور اس کے بھی قرآن میں ایک ہی مثال ہے، ذی السبیلا کی قرآن میں ایک ہی مثال ہے، یعظم من یشاء کی قرآن میں ایک ہی مثال ہے۔ اب آپ نے پڑھ لیا لباع شانہم کی بھی قرآن میں ایک ہی مثال ہے، ٹھیک ہے، لباع شانہم۔ چلیں ایسا کرتی ہوں، صرف 1 منٹ ٹھہرے، میں آپ کو ابھی کنفرم کر دیتی ہوں اس میں ابدال ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی بھول جائے گا بعد میں۔ ہاں جی بالکل ابدال ہے اس میں، ٹھیک ہے، سوسی کا ابدال ہے، لباع شانہم۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کلمہ ہے، اگلا مدغم حرف ہے سا کا 5 حروف میں ادغام ہوا ہے، ان میں سے پہلا حرف ہے حیتمرون، یعنی کہ سا کا تا میں، حیتمرون۔ دوسرا حرف ہے سا کا سین میں، ووارث سلیمان۔ اگلا حرف ہے سا کا زال میں، والحذالک۔ اگلا ہے سا کا شین میں، حیشتم۔
پھر ہے سا کا ضاد میں، حدیث ضیف ابراہیم، ٹھیک ہے۔ سا کا 5 حروف میں ادغام ہوا ہے، تا میں، سین میں، زال میں، شین میں اور ضاد میں، کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد 10واں حرف ہے ہمارے پاس کاف مدغم، جس کا قاف میں ادغام ہوتا ہے، اور 11واں مدغم ہے قاف، جس کا کاف میں ادغام ہوتا ہے، اور ان دونوں کے ادغام مشروط ہیں، اور دونوں کے ادغام کی شرط سیم ہے، اور شرط یہ ہے کہ مدغم کے ما قبل متحرک ہونا چاہیے۔ اگر مدغم کے ما قبل ساکن ہوا تو ادغام نہیں تھا۔ کیا کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ مدغم کے ما قبل متحرک ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کس مدغم کے لیے شرط تھی؟ کس مدغم کے لیے شرط تھی یہ کہ متحرک ہونا چاہیے اس کا ما قبل؟ چلیں کوئی تو بتائے۔ شاباش، قاف کے لیے؟ نہیں، یہ تو قاف کا کاف میں، کاف کا قاف میں ادغام ہے، اس کی شرط ہے نا۔ نون، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ یہی سیم شرط جو ہے ہم نے نون میں بھی پڑھی ہے کہ مدغم کے ما قبل متحرک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور قاف کے کاف میں اور کاف کے قاف میں ادغام کی شرط بھی یہی ہے کہ جو مدغم ہے، بے شک قاف ہے یا بے شک کاف ہے، دونوں کا ما قبل متحرک ہونا چاہیے۔ جیسے کاف کا قاف میں ادغام ہے لَقُصُورَ، ٹھیک ہے، اور قاف کا کاف میں ادغام ہے خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو یہاں تک ہمارے 11 مدغم جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5 تو میں نے آپ کو دہروا دیے تھے، اب 6 سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ چھٹا مدغم دال تھا، اس کا 10 حروف میں ادغام ہوا، اور اس کے ادغام کی شرط وہی تھی جو لام اور را کے ادغام کی تھی کہ مدغم مفتوح ما قبل ساکن نہ ہو، اور اس قاعدے کے، اس شرط کے 2 استثنائی کلمات تھے، قات تزیغ اور با توکیدی ہے۔ 7واں مدغم با تھا، یعظم من یشاء، با کا میم میں ادغام ہوا ایک ہی کلمہ میں۔ 8واں مدغم ضاد تھا، اس کا شین میں ہی ادغام ہوا، سورہ نور آیت نمبر 62، لِبَعْشَانِہِم۔ 9واں مدغم سا تھا، اس کا 5 حروف میں ادغام ہوا۔ 10واں اور 11واں مدغم کاف اور قاف ہیں، کاف کا قاف میں اور قاف کا کاف میں ادغام ہوتا ہے، اور دونوں ادغام شرط کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دونوں کے ادغام کی شرط سیم ہے۔ شرط وہی ہے جو نون کے ادغام کی تھی کہ مدغم کے ما قبل حرف متحرک ہونا چاہیے، اگر ساکن ہوا تو ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے ہے لفظ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اب یہاں پر دیکھیں قاف کے بعد کاف ہے، ادغام تو ہونا چاہیے، لیکن مدغم سے پہلے ساکن آ رہا ہے تو ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح تَرَكُوكَ قَائِمًا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اب کاف کا قاف میں ادغام ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے واو ساکن ہے، مدغم کے ما قبل ساکن حرف ہے تو ادغام نہیں ہوگا۔ ہمارا 12واں مدغم ہے زال۔ زال جو ہے 2 حروف میں اس کا ادغام ہوا ہے، سین میں اور صاد میں۔ سین میں ادغام ہوا ہے
فاتخذ سبیلہ، فاتخذ سبیلہ، اور یہی واو کے ساتھ واتخذ سبیلہ، ٹھیک ہے. اور ذال کا صاد میں ادغام ہوا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، متخذ صاحبۃ، ٹھیک ہے. ذال کا صرف سین میں ادغام ہوا ہے اور صرف صاد میں ادغام ہوا ہے، اور سین کے ادغام کی دو ہی مثالیں ہیں، فاتخذ سبیلہ اور واتخذ سبیلہ، اور صاد کے ادغام کی بھی ایک ہی مثال ہے متخذ صاحبۃ. اس کے علاوہ ذال کی کسی بھی حرف میں ادغام کی کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگلا حرف ہے ہمارے پاس حا. حا کا عین میں ادغام ہوا ہے، وہ بھی صرف ایک کلمہ میں. اس کے علاوہ حا کے بعد عین جہاں بھی آیا ہے وہاں اظہار ہوا ہے، اور وہ کلمہ ہے زحزح عن النار، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حا کے بعد عین جہاں بھی آیا اس میں ادغام ہے صرف ایک ہی کلمہ میں. اس کے علاوہ حا کے بعد عین جہاں بھی آیا ہے وہاں اظہار ہے، جیسے ذبح علی النصب، نصب. اب حا کے بعد عین ہے، ادغام نہیں ہے. لا جناح علیکم، حا کے بعد عین ہے لیکن ادغام نہیں ہے، ٹھیک ہے. حا کے بعد عین آئے تو صرف ایک ہی کلمہ میں ادغام ہے، زحزح عن النار. اس کے بعد 14واں مدغم ہے سین. سین کا دو حروف میں ادغام ہوا ہے، زا اور شین. سین کا دو حروف میں ادغام ہوا ہے، زا اور شین. زا کی مثال قرآن میں ایک ہی آئی ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اور شین کے ادغام کی بھی قرآن میں ایک ہی مثال آئی ہے، وَاشْتَعَلَ الرَّاشِبَ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سین کا کسی حرف میں ادغام نہیں ہوا، اور زا میں بھی ایک ہی حرف ہے اور شین میں بھی ایک ہی حرف ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جو وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا میں ادغام ہوا ہے یہ بالخلف ہے، اس میں ادغام بھی ہے سوسی کا اور اظہار بھی ہے. اس کے بعد 15واں مدغم ہے ہمارے پاس جیم. جیم کا بھی دو حروف میں ادغام ہوا ہے، تا اور شین. ذی المعارج تعرج، اور شین اخرجت اہو، ٹھیک ہے. جیم کا تا میں ادغام ہوا ہے اور جیم کا شین میں ادغام ہوا ہے. تا جیم کے تا میں ادغام کی قرآن میں بس ایک ہی مثال ہے، ذی المعارج تعرج. اور جیم کے شین میں ادغام کی بھی قرآن میں ایک ہی مثال ہے، اخرجت اہو، بس. اور آخری مدغم ہے ہمارے پاس میم، جس کا مدغم فی ہے با. اور آپ کو معلوم ہے جب بھی ادغام کرتے ہیں تو مدغم ساکن ہو جاتا ہے، یعنی میم ساکن ہو جائے گی، اور میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے تو ادغام بشکل اخفا ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں آپ ادغام نہیں کریں گے، آپ اخفا کریں گے، ادغام بشکل اخفا کریں گے. میم کے بعد جب بھی با آئے تو اخفا ہوگا. اعلم بکم، اور یہ میم کا با میں ادغام بشکل اخفا مشروط ہے. شرط ہوگی تو میم کا با میں اخفا ہوگا ورنہ نہیں. اور شرط یہ ہے کہ میم کے ماقبل متحرک حرف ہونا چاہیے. اگر میم کے ماقبل ساکن حرف ہوا
تو ادغام نہیں ہوگا، ادغام یا اخفا جو بھی بولیں وہ نہیں ہوگا۔ اب ہمارے پاس شرطوں میں سے لام را اور دال کے ادغام کی شرط سیم ہے کہ مدغم مفتوح ما قبل ساکن ہوں۔ اسی طرح نون، کاف، قاف اور میم کے ادغام کی شرط سیم ہے کہ ان کے ماقبل متحرک حرف ہونا چاہیے ہے۔ اگر میم کے ماقبل ساکن حرف ہو تو اخفا نہیں ہوتا، جیسے الیوم بجالوت۔ اب میم کے ماقبل جو ہے الیوم، میم جو ہے اس کے بعد با رہی ہے، چاہیے ہے میم کو ساکن کریں، ادغام کبیر کریں، لیکن میم کے ماقبل ساکن حرف آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک متقاربین کے جتنے بھی مدغم حروف ہیں اور ہر حرف کا جو مدغم فی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، ان کے استثناء بھی ڈسکس کر لیے ہیں، ان کی شرطیں بھی ڈسکس کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہیں کچھ موانع ادغام، مثلین میں بھی پڑھے تھے، اب متقاربین میں بھی کچھ موانع ہیں۔ پہلا موانع ہے کہ مدغم تائے مخاطب نہ ہو، جیسے فَلَبِثْتَ سِنِینَ۔ دوسرا موانع ہے مدغم منون نہ ہو، نذیر لکم۔ ظلمات ثلاث۔ تیسرا موانع ہے مدغم مجزوم نہ ہو، جیسے وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً، يُؤْتَ سَاعَةً۔ یؤتا میں کیا ہے؟ کوئی بچہ یہ تو نہیں سوچ رہا باجی اس میں تو جزم ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں سوچ رہا کوئی کہ باجی اس میں یؤتا ساعتن میں تو جزم ہی نہیں ہے، تو مجزوم کی مثال کیسے ہو گئی؟ مدغم مجزوم نہ ہو، مدغم مجزوم کیا میں کہہ رہی ہوں، مدغم مجزوم ہو وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً، اگر مدغم مجزوم ہو تو ادغام نہیں ہوتا۔ تو ساعتن یؤتا میں کیا ہے کہ حرف علت حذف ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یا ساکنہ تھا، یا ساکنہ الف سے بدلا، یؤتا ہوا، اور پھر ماقبل حرف جازم لگنے کی وجہ سے وہ ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ حالت جزمی میں ہے یؤتا اس ٹائم۔ تو اگر آپ کا مدغم حالت جزمی میں ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط ہے کہ مدغم مشدد نہ ہو، جیسے اشد ذکرا۔ چلے ایک بار موانع میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ متقاربین فی کلمتین کے 4 موانع ادغام ہیں۔ نمبر 1، مدغم تائے مخاطب نہ ہو، جیسے فَلَبِثْتَ سِنِین۔ مدغم منون نہ ہو، جیسے نذیر لکم یا ظلمات ثلاث۔ مدغم مجزوم نہ ہو، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ یہ قرآن میں ایک ہی مثال ہے مدغم کے مجزوم ہونے کی۔ اور چوتھا ہے کہ مدغم مشدد نہ ہو، جیسے اشد ذکرا۔ اسی طرح اگر مدغم جو ہے وہ تائے متکلم ہو تو بھی ادغام نہیں ہوتا، لیکن میں نے ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تائے متکلم کی متقاربین میں کوئی بھی مثال قرآن پاک میں نہیں آئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور کلمات ہیں، ان میں ادغام بھی ہوتا ہے اور اظہار بھی ہوتا ہے۔ 2 وجہ ہے، ان کو آپ 6 کلمے ہیں لکھ لیں جن میں ادغام کے ساتھ ساتھ اظہار بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، موانع کا مطلب ہے ادغام کو منع کرنے والے، ادغام منع ہونے کا مطلب ہے اظہار ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔
6 کلمات ہیں، ان میں سے پہلا ہے التورات ثم، اس میں ادغام بھی ہے، اظہار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا سبق اور کوشش کریں گے، چلیں کچھ باتوں میں ریکارڈ کر لیں کہ ان میں دو وجہ کیوں ہیں، اس کو ڈسکس کر لیا جائے۔ دوسرا کلمہ ہے آتوا الزکاۃ ثم، یہ دو الف ہے، زکاۃ ثم، اس میں بھی ادغام اظہار دو وجہ ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے آتی ذی القربہ، چوتھا کلمہ ہے ہمارے پاس ولتأتی طائفۃ، ٹھیک ہے، ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے۔ پانچواں کلمہ ہے لقد جئت شیئا فریجا، جئت شیئا، اور چھٹا کلمہ ہے ہمارے پاس واشتعل الرأس شیبا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو موانع ادغام کے بعد 6 ایسے کلمے بتائے ہیں جن میں سوسی کے لیے بطور قاعدہ ادغام تو ہونا ہے، لیکن ادغام کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ بطور استثناء اظہار بھی ہے۔ وہ 6 کلمات ہیں حملوا التوراۃ ثم، وآتوا الزکاۃ ثم، آت ذی القربى، ولتأت طائفۃ، لقد جئت شیئا، واشتعل الرأس شیبا۔ اور ایک آخری بات متقاربین فی کلمتین کے متعلق آج کے سبق میں نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر مدغم حرف سے پہلے، مدغم کا مطلب کیا ہے، 16 حروف نا، شفا لم تذق نفسا بہا دوا غنین دوا کان ذا حسن منہ قد جلا، یہ جو 16 حروف مدغم ہیں، ان کے ما قبل اگر حرف صحیح ساکن ہوا تو ادغام کے ساتھ ساتھ ادغام کے ساتھ ساتھ مدغم حرف میں اختلاس بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں، جیسے فی المہد صبیہ، اور خذ العفو وأمر، یہ آپ مختارات میں بھی پڑھتے ہیں، سادہ سا قاعدہ ہے۔ تو یہاں تک جو ہے آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے امام سوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادغام کا بیان پڑھا، ادغام کبیر کا، اور ادغام کبیر متقاربین پڑھا، متقاربین فی کلمہ جو کہ قاف کا صرف کاف میں ہی ہوتا ہے، شرط کے ساتھ قاف کے ماقبل متحرک اور کاف کے بعد میں جمع ہو۔ اور پھر ہم نے متقاربین فی کلمتین پڑھا، اس کے 16 مدغم پڑھے، 16 مدغم میں سے ہر ایک کا مدغم فی پڑھا، اور جہاں جہاں پر ادغام کی شرائط تھیں ان کو بھی پڑھا، اور اگر کہیں استثناء تھا اس کو بھی پڑھ لیا ہے، اور جتنے بھی مدغم حرف ہیں ان کے سب کے ہم نے مثالیں بھی لکھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں جہاں ایک ایک کلمہ تھا وہاں ہم نے مارک کر لیا ہے کہ بس ایک ہی کلمہ، اس کی قرآن میں ایک ہی مثال ہے۔ اور پھر موانع بھی پڑھے، اور جن میں بالخلف ادغام ہے، ٹھیک ہے، ادغام کے ساتھ اظہار بھی ہے، ان کو بھی پڑھ لیا۔ پھر جہاں پر ادغام کے ساتھ اختلاس بھی ہے تو وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے اس سبق کو بیٹھ کے اس کا مذاکرہ کریں، جو کامن پوائنٹس ہیں ان چیزوں کو یاد کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آپس میں ڈسکشن کریں کہ کیا کیا ہے۔ جیسے تا اور دال کے مدغم فی حروف بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے، اور بھی دیکھیں کہیں کیا مدغم فی حروف سیم نکلتے ہیں، کوئی سملیرٹیز ہیں، اور اس چیپٹر کو مختصر سے مختصر بنا کر مجھے بتائیں کہ بھائی اس طرح تو بہت ہی مختصر ہو گیا ہے، ٹوٹل 4 یا 5 ہی باتیں اگر بندہ یاد کر لے تو اس کو ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین اچھے سے ازبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کوشش کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات پڑھاتے ہوئے کوئی بھی آپ کہہ رہے سہو یا نسیان یا کچھ بھی ہو جاتا ہے،
تو اس میں یہ ہے کہ آپ جید اساتذہ کو رکھیں۔ اگر کبھی آپ کو کسی بھی سبق میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ، ظاہری بات ہے آپ کو غلطی تبھی نظر آئے گی نا جب آپ کو درست معلوم ہوگا، تو پھر جو درست بات ہے آپ اس کو لے لیں اور غلط بات کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی آپ کو لگے کہ کیسے ہے، ایسی غلطی تو نہیں ہو سکتی تھی، باجی نے کیوں کر دی، تو آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری استاد سے تلقی ویسے ہی ہو جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں، ویسے اس میں زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ شاطبیہ پہ ہی اعتماد کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور مجھے یاد آیا، سوال کسی نے کیا تھا کسی جگہ پہ، بھی میں نے دیکھا چیٹ میں، کہ کیا ادغام مقدم ہے، پتہ نہیں وہ کس کلمہ کے ضمن میں تھا۔ تو یاد رکھیں، ایک کتاب ہے، سب بچوں کو کہتی ہوں، کچھ بچوں نے الحمدللہ کنسلٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کچھ نہیں کرتے ہیں، رسالہ ابن یالوشا، رسالہ ابن یالوشا۔ تو آپ ابن یالوشا کو کھولیں اور اس میں 100% جو اس میں مقدم مؤخر ہے اس پہ اعتماد کریں۔ یہی ہماری تلقی ہے شیخ حمزہ صاحب سے، ٹھیک ہے۔ ابن یالوشا کو کھولیں اور مقدم مؤخر کے معاملے میں 100% اس پر اعتماد کریں، وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ ابراہیم صاحب بھی شیخ حمزہ لوگوں کو اس پہ ہی کہتے ہیں کہ اعتماد کرایا کرتے تھے مقدم مؤخر میں۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے، پہلے سارے اصول کے مقدم مؤخر انہوں نے لکھے ہیں، پھر جہاں پہ اصول مکمل ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے فروج کے مقدم مؤخر لکھے ہیں، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، بالترتیب صورتوں میں جتنے جتنے فرشی کلمات میں 2 وجہ ہیں ان میں لکھا ہے کہ اس میں مقدم یہ وجہ ہے، مؤخر یہ ہے۔ اور اصول میں بھی بالکل ترتیب کا فائدہ ہے کہ آپ ترتیب سے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ترتیب سے آپ کو اصول کے بھی مقدم مؤخر مل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔